الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد يبين لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 67 تلاوت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور حدیث کا آپس کے اندر ربط ہے اور اس آیت اور حدیث کے اندر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرض منصبی تھا، دعوت الی اللہ، اس فرض منصبی کی تاکید اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، آپ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، ہر وہ بات جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو پھر جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، تو گویا کہ آپ نے اس مقصد کے اندر کوتاہی کی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کافروں کی جماعت کو۔ اس آیت کی تفسیر پہلے عرض کرنی ہے، اور اسی سے ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا کہ دعوت، اس کا حکم کیا ہے، دعوت کا درجہ کیا ہے، دعوت کی فضیلت کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تبلیغ اور دعوت کا حکم ملا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ حسنہ کیا ہے۔
تو تفسیر کے لیے تفسیر معارف القرآن اور اسی طرح شیخ عبدالحمید السواتی رحمہ اللہ ان کی تفسیر جو ہے ان سے عرض کروں گا۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سب سے پہلی بات اس آیت کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ اللہ نے تاکید فرمائی ہے کہ بلغ، پہنچا دو، ما انزل الیک، اے نبی جو رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، اللہ نے تاکید فرمائی ہے۔ اور اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف آپ کے ذمے پہنچانا ہے۔ اب آپ کی دعوت کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، آپ کا اس سے سروکار نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک، اللہ کی بات ہے اور اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں، وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، امت کو پہنچائیں۔ اب اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تب بھی، کوئی موافقت کرتا ہے تب بھی، نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو نبی اس حکم کو من و عن اپنی امت تک پہنچاتا ہے، اور نبی اپنے اس فرض کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ آگے اللہ جل شانہ نے بڑی سخت وعید فرمائی اور سخت بات فرمائی کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، کہ اگر آپ نے اللہ کے نازل کردہ باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی کہ جس کو چھوڑ دیا، امت تک نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتا، گویا کہ فرمایا کہ آپ نے وہ جو نبوت کا فرض منصبی ہے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ بڑی سخت بات یہاں پر، اس لیے امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کے ذمے تمام احکامات پہنچانا ہے، اگر ایک حکم کے اندر بھی کمی رہ گئی تو گویا کہ تمام حکموں میں کمی رہ گئی۔ اور امام بیضاوی نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے نماز کے ارکان ہیں، نماز کے اندر فرض، رکن کس کو کہتے ہیں؟ نماز کے فرائض کو۔ اگر نماز میں ایک رکن، ایک فرض بھی رہ جائے تو ساری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جب نبی احکامات پہنچانے میں ایک حکم کے اندر بھی کوتاہی کر دے تو گویا کہ تمام احکامات جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی زندگی کا حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا یہ صرف خطبہ نہیں تھا، یہ گویا کہ ماں اور باپ سے زیادہ شفیق نبی کی اپنی امت کو آخری وصیت تھی۔ اور اس وصیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ سارے خطبے کا اور واقعے کا ذکر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا الا هل بلغت، سنو کیا اللہ کے حکم جو میری طرف آئے تھے وہ احکامات میں نے آپ سب کو پہنچا دیے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب نے فرمایا اے اللہ کے نبی صرف پہنچائے نہیں بلکہ حق بھی ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہم اشہد 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمایا میں اس ساری امت جو اس وقت موجود تھے، 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا، ان سب کو گواہ بنا کر فرمایا اے اللہ میں ان سب کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو تو نے میرے ذمہ کام لگایا تھا میں نے وہ کام کر دیا۔
اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو تم میں سے حاضر ہیں اب غائبین تک یہ بات پہنچانی، یہ دین پہنچانا، یہ احکامات پہنچانے اب تمہارے ذمے ہیں۔ محدثین نے لکھا شاہد سے مراد اس مجمع میں موجود صحابہ تھے، غائب سے مراد یا تو وہ لوگ تھے جو اس وقت موجود نہیں تھے، یا اس سے مراد وہ لوگ تھے جو اس وقت دنیا میں ہی تشریف نہیں لائے تھے، دنیا میں ہی ابھی نہیں آئے تھے۔ سب کی ڈیوٹی اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذمے لگائی، اور پھر صحابہ نے اس کام کو ایسے پورا کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ حدیث اٹھاؤ، سیرت اٹھاؤ، سیرت صحابہ اٹھاؤ، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، حضور کی ایک ایک بات کو اپنے شاگردوں تک پہنچایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر بیٹھنے کی صورت کو بھی نقل کیا۔ میرے نبی جب بات فرمایا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو حرکت کیسے دیتے تھے، صحابہ نے یہ بھی اپنے شاگردوں کو بتایا۔ میرے نبی جب غصے میں ہوتے تھے تو وہ کیفیت ہوتی تھی، صحابہ نے یہ بھی آگے امت کو نقل کیا۔ میرے نبی علیہ السلام جب خوشی کا اظہار کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، صحابہ نے یہ بھی نقل کیا۔ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کی ان سنتوں کو جن کا تعلق عبادت سے تھا اس کو تو نقل کرنا ہی تھا، لیکن جن سنتوں کا تعلق حضور کی عادت کے ساتھ تھا ان سنتوں کو بھی صحابہ نے نقل کیا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جس چیز کے ساتھ لگتی گئی صحابہ نے ان چیزوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بکریوں کا دودھ پیا صحابہ نے ان بکریوں کے ناموں کو بھی محفوظ کر دیا، جن اونٹنیوں پر سواری کی صحابہ نے اونٹوں کے ناموں کو بھی محفوظ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زیر استعمال جو آلات حرب تھے، جو تلواریں تھیں، صحابہ نے ان تلواروں کا نام بھی محفوظ کر دیا۔ حضور جن راستوں سے گزرے صحابہ نے وہ راستے محفوظ کر لیے۔ حضور علیہ السلام جہاں تشریف رکھا وہ صحابہ نے ان جگہوں کو محفوظ کیا۔ میرے نبی سجدہ کیسے کرتے تھے، میرے نبی رکوع کیسے کرتے تھے، میرے نبی قیام کیسے کرتے تھے، میرے نبی کا راتن کیسی تھی، میرے نبی کا دن کیسے تھا، میرے نبی کی شادی کیسی تھی، میرے نبی کا غم کیسے تھا، میرے نبی کا جنازہ کیسے تھا، میرے نبی علیہ السلام کی تلاوت کیسی تھی، ذکر کیسے تھا۔ گھروں کی زندگی امہات المومنین نے بتائی، باہر کی زندگی صحابہ نے بتائی۔ حضور میدان جہاد میں کیسے تھے، حضور دعوت کے میدان میں کیسے تھے، حضور تبلیغ کیسے کرتے تھے، حضور دشمنوں کا سامنا کیسے کرتے تھے، حضور کی بہادری کیسے تھی، حضور کا قیام کیسے تھا، حضور کی تلاوت کیسے تھی، یہ سارا صحابہ نے نقل کیا، اس لیے کہ ڈیوٹی حضور نے لگائی۔ فَلْيُبَلِّغْ، فرمایا تم نے پہنچانا ہے۔ کیا پہنچانا ہے؟ جو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے تم نے پہنچانا ہے۔ صحابہ نے پہنچایا، ایسے پہنچایا، امانت سمجھا، ایک ایک بات امت تک پہنچائی۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر روح نکل رہی ہے اور ادھر ان کی آخری عالم ہے اور ادھر ان کی روح قبض ہونے جا رہی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے دو چار جو پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو گواہ بنایا، فرمایا حضور سے ایک حدیث سنی ہے، آج تک اس کو نقل نہیں کیا ہے لیکن حضور کی طرف سے امانت پہنچی ہے، امانت امت کو پہنچانی ہے، کہیں ساتھ نہ لے کر چلا جاؤں۔ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے مرنے سے پہلے پہلے وہ حدیث آگے نقل کر کے چلے گئے تاکہ یہ امانت میرے سینے میں نہ رہ جائے۔ اسی طرح سارے صحابہ نے ایک ایک بات پہنچائی ہے اور ایسے پہنچائی ہے کہ آج بھی جاؤ مدینہ کے اندر صحابہ کی قبریں 10,000 تو ملتی ہیں، 1,44,000 میں سے 1,33,000 صحابہ وہاں موجود نہیں ہیں۔ قبریں کہاں ہیں؟ کسی کی ترکی کے اندر بن گئی ہے، کسی کی افریقہ کے اندر بن گئی ہے، کسی کی جو ہے افغانستان کے اندر بن گئی ہے، کسی کی پاکستان کے اندر بن گئی ہے۔ صحابہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے ہیں، حضور کی اس بات کو لے کر چلے گئے ہیں۔ جہاں جہاں صحابہ نے
قدم رکھا اللہ رب العزت نے وہاں ایمان کی روشنی لائی ہے، اور جن جن علاقوں میں صحابہ نہیں پہنچے ہیں آج بھی وہاں پر کفر اور آج بھی وہاں پر شرک کی تاریکیاں ہیں۔ صحابہ اس مشن کو عمل کو لے کر گئے، پھر آگے امت نے اس کو لیا، ائمہ نے لیا اور اس کام کو پہنچایا، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگے، امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، بڑے بڑے ائمہ کو فتویٰ دینے کی پاداش کے اندر ان کے جو ہے نا جی ہاتھوں کو توڑ دیا گیا، ان کی کلائیوں کو توڑ دیا گیا، ان کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا۔ حضور کی بات اور دعوت کو پہنچانے کے آگے جو ہے وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں، لیکن ان تکلیفوں کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، عرفہ ہستی ہیں، حضور علیہ السلام نے تکلیف برداشت کی ہے، امت کو برداشت کرنی پڑے گی۔ حضور نے طائف میں تکلیف برداشت کی ہے، امت کو برداشت کرنی پڑے گی۔ حضور نے احد کے اندر تکلیف برداشت کی ہے، امت کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اس لیے حضور نے پہلے خود تکلیف اٹھائی تاکہ امت یہ نہ کہے کہ حضور کو تکلیف نہیں پہنچی، ہمیں کیوں پہنچ رہی ہے۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کی ساری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، عرش کیوں نہ ہو، فرش کیوں نہ ہو، جنت جہنم کیوں نہ ہو، ساری دنیا کے ساری کائنات کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں، میرے نبی کے قدم سے لگنے والے جو مٹی کا ذرہ ہے، اللہ کی قسم میرے نبی کے قدم سے لگنے والا مٹی کا ذرہ رب کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ میرا نہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو جس نبی کی اتنی شان ہو، اس نبی کا خون اتنا نکلا، جوتے رنگین ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کا پاؤں مبارک خون کی وجہ سے اس نعلین کے اندر ایسے جکڑ گیا، کتنے میل تک پتھر کھائے ہیں۔ حضور نے تکلیف خود برداشت کی ہے، اس لیے آئے گی تکلیف دعوت کے میدان کے اندر، پریشانی بھی آئے گی، امتحان بھی آئے گا، تکلیف بھی آئے گی۔ حضور نے تکلیف برداشت کی، صحابہ نے تکلیف برداشت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت اٹھاؤ، کتنی مارے کھائی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ دین کی دعوت کے لیے مردوں نے نہیں بلکہ عورتوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ غزوہ احد کا دن ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں احد کے اگلے دن نکلتی ہوں، دیکھتی ہوں حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اونٹ لے کے جا رہی ہیں، دائیں طرف بھی بوجھ ہے، بائیں طرف بھی بوجھ ہے، دونوں طرف بوجھ لے کر اونٹ کو لے کر جا رہی ہیں۔ میں نے کہا اس اونٹ پر کیا لادا ہوا ہے؟ اونٹ کو بٹھایا، فرمایا کہ اس اونٹ کے اوپر کل جب غزوہ احد ہوا تھا اس کے اندر میرے شوہر عمر ابن جموح شہید ہو گئے تھے، میرے بھائی شہید ہو گئے تھے، میرا بیٹا خلاد شہید ہو گیا تھا، عبداللہ شہید ہو گیا تھا۔ ایک طرف بیٹے کی لاش ہے، ایک طرف شوہر کی لاش ہے، ایک طرف بھائی کی لاش ہے۔ ان تینوں لاشوں کو اٹھا کر اونٹ پر لاد کر لے کر جا رہے ہیں۔ تین لاشیں، ایک ہی خاندان، ایک ہی گھر، عورت ذات ہے۔ عورتوں نے اتنی تکلیف اٹھائی، اللہ کی قسم سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے زبان کے اوپر ایک بھی ناشکری کا جملہ نہیں آیا ہے، ایک بھی ناشکری کا جملہ نہیں آیا ہے۔ لیکن جب اونٹ کو لے جانے لگے اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ حضور کے پاس خبر آتی ہے، فرمایا کہ اونٹ چل نہیں رہا ہے۔ کہا وجہ؟ کہا عمر ابن جموح نے گھر سے نکلتے ہوئے قسم اٹھائی تھی اور اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ میرا جس جگہ کے اوپر جہاں پر مجھے لے جایا جا رہا ہے وہاں سے واپسی پر میں نہیں آنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر کی لاش، اونٹ کو حکم ہے یہ چل ہی نہیں سکتا ہے، جہاں عمر شہید ہوا وہیں پر اس کو جو ہے دفنایا جائے۔ سیرت حلبیہ اور اسی طرح جو ہے نا جی دوسری کتاب، ان کے اندر واقعہ لکھا ہوا، 40 سال گزر جاتے ہیں اس واقعے کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حجاج کے لیے ایک نہر کھودنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور حجاج کی اس نہر کا راستہ انہی قبروں کی طرف آ رہا ہے جہاں پر غزوہ احد کے ان جو ہے نا جی شہداء حضرت عمر ابن جموح کی قبر آتی ہے۔
لہٰذا تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا جس کے رشتہ دار ہیں آ جاؤ، قبر کھولی جائے گی، اپنے رشتہ داروں کی جو ہے میتوں کو منتقل کیا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پر پہنچ گیا، میرے والد اور عمر ابن جموع یہ ایک ہی قبر کے اندر دفن تھے۔ فرمایا کہ جب قبر کو کھودا گیا میرے والد بھی تر و تازہ ہیں اور عمر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ بھی تر و تازہ ہیں، ایسے ہیں جیسے آج کسی نے دفن کیا ہو۔ فرمایا لیکن عجیب واقعہ ہم نے دیکھا، عمر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ان کے زخم کے اوپر ہے، جب ان کا ہاتھ ان کے زخم سے ہٹایا گیا تازہ خون جاری ہو گیا۔ اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے، اللہ کی قسم زمین نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ اللہ نے دکھایا ہے، دنیا میں یہ حال ہے اور آخرت کا حال میرے نبی کی زبانی سنو۔ حضور نے فرمایا میں عمر ابن جموع کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے اندر چل پھر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لنگڑے پاؤں کو درست کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے، دنیا والوں نے بھی دیکھ لیا ہے، قبر کے اندر تر و تازہ ہے۔ اس لیے دین کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اور میں نے عرض کیا یہ قربانیاں صحابہ نے بھی دی ہیں، یہ قربانیاں صحابیات نے بھی دی ہیں، اور انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ دین، یہ متین، آج یہ دین کی دعوت، آج یہ کلمہ پوری دنیا کے اندر، اور میں نے عرض کیا جہاں جہاں صحابہ کے قدم لگے ہیں آج بھی وہاں پر ایمان اور توحید کی صدائیں ہیں، اور جس جگہ صحابہ کے قدم نہیں لگے ہیں آج بھی وہاں پر تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضور نے ڈیوٹی لگائی، حضور نے ذمہ لگایا، اور حضور کا ذمہ رب نے لگایا، بلغ ما انزل الیک، فرمایا جو کچھ تمہیں ملا ہے تم نے آگے پہنچانا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار، ہر وہ چیز جو تم کو جنت کے قریب لے جائے، جو تم کو جہنم سے دور لے جائے، الا وقد یبین لکم، یہ ہر چیز تمہیں میں نے بیان کر دی ہے۔ ہر وہ عمل جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گا، ہر وہ عمل جو تم کو جہنم سے دور کر لے جائے گا، ایک ایک چیز میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ اس لیے درمیان کے اندر ایک عقیدے کی بات بھی سن لو، اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے ذمے پورا پہنچا دینا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور نے تمام وہ باتیں جو امت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے تھی، ایک ایک بات حضور نے امت کو پہنچا دی ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ لیکن روافض یہاں پر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ باتیں صرف حضرت علی کو بتائی ہیں، امت کو نہیں بتائی ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں قرآن کا کچھ حصہ صرف حضرت علی کو پتہ ہے اور حضرت علی کو بتایا ہے، باقیوں کو نہیں بتایا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اس آیت کے اندر اس آیت کی اس طرح کی تشریح یہ باطل عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ امت کی اندر جتنی خیر اور اصلاح کی اور رہنمائی کی ضروریات کی باتیں تھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک بات امت تک پہنچا دی۔ لہٰذا ہمارا اس کے اوپر جو ہے عقیدہ ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ اللہ جل شان فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، کہ حضور کی ذات وہ ہے کہ غیب کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں حضور نے ان غیب کی باتوں کے اندر بخل نہیں کیا ہے بتانے کے اندر، حضور نے کسی بات کے اندر بھی بخل نہیں کیا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں پہنچا دی، اور میں نے عرض کیا کہ اس باتوں کے اندر جس طرح تکلیف حضور کو پہنچی، صحابہ کو پہنچی، صحابیات کو پہنچی، تکلیف آتی ہے۔ غزوہ احد کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، حضرت حمنہ بنت جعش رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خبر ملتی ہے، سیرت صحابیات کے اندر آتا ہے، خبر ملی حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ، یہ ان کے خالو تھے، خبر ملتی ہے کہ آپ کے خالو حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد خبر ملتی ہے آپ کے بھائی عبداللہ بن جعش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، یہاں پر بھی یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پر تھی۔ تیسری خبر پہنچتی ہے آپ کے شوہر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے بے ساختہ چیخ نکل کی،
حضور نے فرمایا دیکھو باقی تکلیفیں، باقیوں کا فوت ہونا تو برداشت کر لیا، لیکن خاوند کی جدائی جو ہے یہ بہت سخت چیز ہے۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کی جدائی بڑی سخت ہے، اور یہ وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو مدینہ کے نوجوانوں کا شہزادہ کہا جاتا تھا۔ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ پورے گلیاں جو ہے نا جی معطر ہو جاتی تھی۔ ایسا کپڑا پہنتے تھے کہ اس قیمتی کپڑا مدینے کے اندر کوئی نہیں پہنتا تھا، لیکن اپنی جوانی کو رب کے نام پر قربان کر دیا۔ اور وہ موقع آیا کہ جب کفن دینے کی باری آتی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ پورا جسم ڈھک جاتا، سر کے اوپر چادر ڈالی گئی اور پاؤں کے اوپر جو ہے نا جی گھاس ڈالی گئی۔ حضور بھی یہ منظر دیکھ کر حضور کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آ گئے۔ قربانی لگتی ہے تب جا کر جو ہے نا جی یہ دین، آج یہاں پر جو ہے تھوڑے سے وقت کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آج اگر کسی کو کہا جائے اپنی اولاد کو جو ہے نا دین کی طرف، کہتے جی میرے کام سے نکل جائے گا، کہتے ہیں اگر اس کو ادھر بھیج دیا تو پھر پیچھے کام کون کرے گا، کاروبار کون کرے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی 5 بچے ہیں لیکن ایک کام والا نہیں ہے، ایک میرے کام کا نہیں ہے۔ کیوں بھائی وہ ایک تیرے کام کا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں وہ ایک مولوی بن گئے۔ آئے جب تو ہوگا نا قبر کے اس گڑھے کے اندر اکیلا ہوگا نا، اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کون کام کا تھا اور کون کام کا نہیں تھا، اس کے بعد سمجھ آئے گی، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ کتنے ایسے ہیں کہتے ہیں جی اگر بیٹے کو حافظ بنا دیا، مولوی بنا دیا، کیا کرے گا جی، کھائے گا کہاں سے؟ 10,000 تو ٹوٹل تنخواہ ہوتی ہے مولویوں کی، مولوی 10,000 میں کیسے گزارا کرے گا؟ پھر اللہ جل شان کو دکھاتے ہیں، اور یہ تو تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ بہرحال میں نے عرض کیا دعوت کے لیے تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور اس پریشانی اور دعوت کے اس عظیم الشان عمل کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی مثال، وقت مختصر ہے، علماء نے بڑی عجیب مثال دی۔ فرمایا دعوت کے عمل کو سمجھنا ہے تو صرف ایک اذان کی مثال ہی کافی، ایک اذان، ایک اذان کو ذہن کے اندر رکھ لو تو دعوت سمجھ کے اندر آ جائے گی۔ نماز بعد میں ہوتی ہے، اذان پہلے ہوتی ہے۔ فرض تو نماز پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے حکم ہے اذان دینے کا۔ اذان دعوت ہے، اس سے پتہ چلا دعوت پہلے ہے، عبادت بعد کے اندر ہے، اور دعوت سے عبادت زندہ ہوگی، اس لیے حکم ہے اذان کا۔ اور اگلی جو اس کے اندر حکمت والی بات ہے ذہن کے اندر آ گئی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے بھی کان کے اندر سب سے پہلے جو حکم ہے کیا ہے کہ اس کے کان کے اندر اذان دی جائے۔ اب وہ بچہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے کان کے اندر یہ آواز پہنچائی جائے، دعوت پہنچائی جائے۔ اور اس کو دعوت کس نے کہا؟ حضور نے کہا۔ جب آپ اذان پڑھ لیتے ہیں تو اذان کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس دعوت تامہ، تو یہ صرف دعوت نہیں ہے، یہ مکمل دعوت ہے۔ اور اس سے ایک اور اشارہ ملتا ہے کہ اذان دن میں 5 بار ہوتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ دعوت بھی بار بار ہوگی۔ اور اذان مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، اذان میں دعوت مسلمانوں کے کافروں کو نہیں ہے، اس سے پتہ چلا کہ تبلیغ بھی مسلمانوں ہی کے لیے۔ 2 چیزیں، ایک ہے دعوت، ایک ہے تبلیغ۔ بلغ ما انزل الیک، تبلیغ بات پہنچانے کو کہتے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا دعوت کا مخاطب وہ کفار ہیں اور تبلیغ کا جو مخاطب ہے وہ مسلمان ہیں۔ اذان مسلمانوں میں ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے۔ یہاں کئی لوگوں کو جب جماعت کے ساتھی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے جی،
ہمیں پتہ ہے، جاؤ ادھر جا کر ہندوؤں کو بتاؤ، عیسائیوں کو بتاؤ، سکھوں کو بتاؤ، اور یقین کرو عیسائی سکھ ہندو جاؤ نا ان کے ملکوں میں، یہ جو باہر ملکوں سے ہو کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جاؤ اپنے مسلمانوں کو سمجھاؤ، تم کہتے ہو ان کو بتاؤ۔ تو اگر دعوت کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو، تو کیا ہمارے بازاروں کے اندر سچ چلتا ہے؟ ہمارے بازاروں کے اندر ناپ تول بالکل ٹھیک ہے، ہمارے عدالتوں میں فیصلے بالکل ٹھیک ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر نمازی بالکل پورے ہیں، ہمارے حی علی الصلاۃ کے جواب کے اندر جو ہے نا جی نمازی مسجدوں میں آ جاتے ہیں، تو تبلیغ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اذان مسلمانوں کے لیے ہے تو تبلیغ بھی مسلمانوں کے لیے۔ اگر پتہ ہے سب کو نماز فرض ہے، پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ تب بھی نماز کے لیے بلاؤ۔ اگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ عبادت ہے یا نماز ہے، تب بھی حکم ہے کہ بلاؤ۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اذان کی مثال جو ہے نا جی، یہ ایک بہت کافی ہے دعوت کو سمجھنے کے لیے۔ اور اگلی بات علماء نے لکھی کہ مؤذن کے ذمہ اذان ہے، کوئی نماز پڑھنے آئے نہ آئے، داعی کے ذمہ دعوت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ مؤذن کے ذمہ اللہ نے اذان لگائی، اسی طرح داعی کے ذمہ اللہ نے دعوت لگائی ہے۔ اور آخری بات جو عرض کرتا ہوں، اذان کے اندر علماء نے لکھا 6 سبق ہیں۔ اگر یہ 6 سبق محفوظ ہو گئے، اگر یہ 6 سبق پکے ہو گئے، تو پورے دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا سبق جو ہے وہ کیا ہے؟ اذان کے اندر سب سے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا ہوتی۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، سب سے بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں پر کام، ملازمت، سب چیزیں پیچھے ہیں، یہاں دکان پیچھے ہے، یہاں اللہ کی کبریائی، اللہ نے بتایا یہاں میرا حکم پہلے ہے، اس لیے سب کو چھوڑو۔ اور 4 مرتبہ کہلوایا اور بار بار کہلوایا، اس لیے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی یہ دل کے اندر اتر جائے۔ یہ اذان کا پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے اندر سبق ہے کہ تمہارا پریشانیاں دور کرنے والا، تمہاری بیماریاں دور کرنے والا، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں پریشانیوں سے بچانے والا رب، تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھولنے والا، زمین کے اندر سے غلے اگانے والا، اگر کوئی ہے تمہاری دکانوں میں تمہیں نفع نہیں مل سکتا الا اللہ، جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اس کے اندر سبق ہے، اور اس کے اندر سبق ہے کہ اللہ رب العزت ہی کا نظام چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا یہاں پر کوئی قانون اور نظام نہیں چل سکتا۔ اور تیسرا سبق اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے اندر سبق ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ اور واسطہ اور نسبت ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال ہے۔ یہ تیسرا سبق ہے، اور اس سبق کو جو ہے نا جی اپنے آپ کے اوپر کیا کرنا؟ پکا کرنا۔ اللہ رب العزت نے وہ نبی عطا فرمایا جس کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ مکہ کے اندر جا رہا ہوں، جس درخت کے پاس سے گزرتے، پتھر کے پاس سے گزرتے، پہاڑ کے پاس سے گزرتے، آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت پہچانتا تھا میرے نبی کو۔ آج ہم نے اس نبی کی سنت کو ترک کر دی۔ اور اس کے اندر چوتھا سبق حی علی الصلاۃ، نماز، بڑا سبق۔ نماز جو ہے، اب یہاں پر حکم حی علی الصلاۃ کی آواز لگتی تھی، صحابہ کے بازار بند۔ اور یہاں پر عجیب بات علماء نے لکھی ہے، طواف ایک ایسا عمل ہے کہ جو 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، سوائے نماز کے وقت کے طواف بند نہیں ہوتا۔ تو جس نماز کے لیے طواف جیسا عمل بند ہو جاتا ہے، وہاں پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی دکان بند نہیں ہوتی۔ اور عجیب بات جو ہے نا جی، علماء نے دکان تو کیا فرمایا کہ کھیل بھی مسلمان کا بند نہیں ہوتا، کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، کھیل بھی جو ہے نا جی چل رہا ہوتا ہے۔ اور حتیٰ کہ جمعے والے دن بھی آپ کے سامنے
مولوی صاحب جب جمعہ خطبہ کئیوں کی کوشش ہوتی ہے بس خطبہ شروع ہوتے وقت انہوں نے ٹائم نوٹ کیا ہوتا، اس لیے ہم نے بھی ایک ٹائم نہیں رکھا ہوا. کئی ہمارے ساتھی ہمارے اس پر وہ بھی ہیں تھوڑے سے، لیکن بعض اوقات قصدن تو نہیں ہوتا، ویسے ہی وہ ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا، لیکن اکثر آ کر پریشان ہو جاتے ہیں جی بڑی پھنس گئے ہیں جی 5 منٹ مسجد میں بیٹھنا پڑے گا. اللہ 5 منٹ مولوی صاحب نے 5 منٹ اوپر کر دی، اس لیے انہوں نے ٹائم رکھا ہوتا ہے این ٹائم کے اوپر. کہیں کسی اپنے امام صاحب کی کوئی بات کانوں میں نہ پڑ جائے، اور کئی کہتے ہیں ہمیں تو سب پتہ ہے. ابھی موقع نہیں ہے نا، یہ جو کہتے ہیں نا اس طرح کے، جو ضرورت نہیں ہے جی ہمیں تو پتہ ہے، اس کو بٹھاؤ ادھر میرے سامنے، اس سے وضو کی سنتے سر پوچھو، اس سے وضو کے فرائض پوچھو، نماز کے فرائض پوچھو. لیکن ایک بوجھ ہے ذمے سے اتارنا ہے. بس جمعہ پڑھ کے آ گئے جی، آج جمعہ پڑھ کے آ گئے جی ہم نے، اس کے بعد 7 دن کے لیے چھٹی ہو گئی جی. حی علی الصلاۃ فرمایا کہ جو ہے نا جی اب کس کے لیے؟ نماز کے اندر. اور عجیب بات جو ہے نا جو علماء نے یہ بہت عجیب کہ اس کے اگلا جو جملہ ہے حی علی الفلاح، کامیابی 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 کس کے اندر ہے؟ فرمایا نماز کے اندر. علماء نے لکھا جن مسئلوں کا حل اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے، بڑی عام بات ہے، آخری بات ہے، جن مسئلوں کا حل اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہوا، آج مسلمان اسی نماز کو اپنے کاموں میں حرج سمجھتا ہے. دکاندار سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نماز کے لیے چلا گیا تو میری دکان کا حرج ہو جائے گا، ملازم سمجھتے ہیں میری ملازمت کا حرج ہو جائے گا، تاجر سمجھتے ہیں میری تجارت کا حرج ہو جائے گا. جس چیز کے اندر اللہ نے مسئلے کا حل رکھا ہوا تھا اس کے اندر یہ اپنے کام کے حرج سمجھتا ہے. تو پھر اللہ ایسوں کو کثرت تو دے گا، برکت نہیں دے گا. کثرت تو دے گا، جیبیں بری ہوں گی، اللہ کی قسم سکون نہیں ہوگا. جیبیں بری ہوں گی، اللہ لا علاج امراض کے اندر گرفتار کر دے گا. جیبیں بری ہوں گی، سامنے دسترخوان ہوں گے، اس کے دسترخوان پر لوگ کھانا کھائیں گے، لیکن اس کو کسی کو شوگر لگی ہوگی، کسی کو بلڈ پریشر لگا ہوگا، کسی کو دوسری بیماریاں لگی ہوں گی، اپنے دسترخوان کے اوپر بھی یہ اپنا کھانا نہیں کھا سکے گا. برو جیبوں کو. لیکن جس مقصد کے لیے پیسوں کو حاصل کر رہے ہو، اللہ وہ سکون اس سے نکال دے گا. تم نماز کے اندر حرج سمجھتے ہو، کام میں حرج نہ ہو جائے. 5 منٹ پہلے مسجد میں کیوں آ گئے؟ موت سمجھتے ہیں اپنے لیے. اس لیے بعض اوقات جو ہے نا جی تھوڑی سی بات سخت بھی ہو جاتی ہے. آخری بات جو علماء نے چھٹا سبق لکھا، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، فرمایا کہ نماز جو ہے یہ نیند سے بہت بہتر. علماء نے لکھا 6 سبق یاد ہو گئے، سارے دین پر چلنا آسان ہو جائے. اللہ ہمیں سمجھ بھی دے، عمل کی بھی توفیق دے. تو آج کے سارے بیان کا خلاصہ اور مقصد، اللہ رب العزت نے دعوت کی ضرورت ہے، دعوت بار بار ہے، روزانہ ہے، ہر ایک کے ذمے ہے، ہر ایک نے دینی ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہے. اسی مقصد کے لیے جو ہے نا جی اجتماعات ہوتے ہیں، اسی مقصد کے لیے جماعتوں کا چلنا پھرنا ہے. اسی مقصد کے لیے پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مراکز کا جال بچھایا ہوا ہے. جماعتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اپنے ذاتی خرچ کے اوپر، اپنا ذاتی جو ہے نا جی اپنے کاروبار، تجارت، دکانوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، آج 14 صدیوں کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے ایک ہوا، ایک محنت کو زندہ کیا ہوا ہے. اسی سلسلے کے اندر انشاءاللہ اگلا جو جمعہ ہے 3 مئی، اس کے اندر ہمارے اسلام آباد آپ جو ہے نا جی ہم تو میزبان ہیں، مہمان آ رہے ہیں ہمارے. تو یہ ساتھ جو ہے نا جی 26 نمبر کے اندر مسجد ابوالقاسم مرکز بنا ہوا ہے، یہاں پر انشاءاللہ اجتماع ہے. اور جو ہے نا جی جمعہ ہفتہ اتوار کو جو ہے دعا ہوگی. اس اجتماع کے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے تیار ہونا، دوسرے دوستوں کو تیار کرنا، اور اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر مستورات کو دعاؤں کے اندر لگانا. اللہ پاک اس اجتماع کو پوری دنیا کے اندر خیر کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ اس کی برکت سے جو ہے نا جی ہمارے علاقوں اور ہمارے ملک کے اوپر اللہ پاک اپنی جو ہے نا جی برکات کو نازل فرمائے. تو اسی سلسلے کے اندر جو ہے نا جی اجتماعات ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا مقامی اجتماع ہے. تو کوئی بھی ساتھی ایسا
ایسا نہ ہو کہ جو اس اجتماع کے اندر جو ہے نا جی شریک نہ ہو، جو کوئی زیادہ نہیں تو کسی نہ کسی درجے کے اندر تو سارے، اور اصل چیز یہ ہے کہ اجتماع میں جا کر آگے تشکیل کروانی۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔